ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو۔ دیکھو دنیا میں ہمیشہ اس کا حق دیا جاتا ہے جس حق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے، جہاں مطالبہ کرنے والا ہی نہ ہو تو حق پی جاتے ہیں لوگ۔ جس بچے کے لڑکی یا لڑکے کا باپ مر گیا تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو مطالبہ کرتا ہے اپنے بچوں کا، جب باپ ہی مر گیا تو مطالبہ کرنے والا کوئی رہا نہیں ہے۔ تو قرآن نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ کیسے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیدی سینٹر میں یتیم بچوں کی چپلیں نہ چرائیں جا کے وہاں پہ۔ یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچے ہیں، چاچا یا تایا اس کی وراثت پہ نظریں لگا کے مت بیٹھے، چچا کھا جاتا ہے، بعض دفعہ بڑا بھائی کھا جاتا ہے۔ ابا کی ڈیتھ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ سارا پیسہ لگا کے صرف کیا کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی بہنوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بھیج دیے، اور جب وہ پیسے مانگتی ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ ارے کم بخت، تو 1 کروڑ کی دکان میں دینا اس کو، کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو؟ کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں، ایک بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا، دوسرا یہ کھا گیا، تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا، اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انویسٹ کریں گے۔ آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں، آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے، ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو، سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا، چھپاؤ نہیں اس کو، اندھیرے میں مت رکھو۔ آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں، بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے بھائی بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے یہ دے کے کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بتاتے بھی رہنا ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے، ہم نہیں کہیں لے کے جا، خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر۔ اور یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لے۔ تو یتیم کنایا ہے کمزور سے۔ کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ۔ اللہ کو پتا ہے طاقتور کا تو ویسے ہی نہیں کھاؤ گے۔ ایک آدمی گیا نا، چاقو نکالا، تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے پسٹل نکالی، اس نے کہا یہ تھا جیب میں، اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے۔ میں تو نہیں نکالنا، تو نے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے۔ تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ طاقتور کا حق کون چھین سکتا ہے؟ مسئلہ عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بیویوں کا مہر بھی ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے۔ دوسری شادی میں اتنی کمپلینز آتی ہیں، لوگ شادی کر لیتے ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ پہلی کا دباؤ ہوتا ہے، پھڈے ہوتے ہیں، پھر دوسری کو لٹکا دیتے ہیں۔ آدمی جب نہیں تھا تو تجھے آدمی والا کام کیوں کیا؟ تو نے آدمی والا کام کیوں کیا آپ نے؟ آپ اس کا رائٹ جو حق حقوق ہے وہ تو دو نا آپ اس کے۔ تو جو کمزور ہوگا اس کا حق دبا لیں گے، جو طاقتور ہوگا اس سے دب جائیں گے۔ پہلی طاقتور ہے تو اس سے دب جائیں گے، بعض دفعہ دوسری طاقتور ہوتی ہے، پہلی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے، اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ میں نے ایسے لوگ بھی جانتا ہوں، پہلی بیوی ہے، اس کی راتیں پر باری نہیں دے رہے اس کی، وہ کہتی ہے میں جاؤں کہاں، میں ان بچوں کو لے کے میں ڈیورس لوں، کیا کروں میں؟ تو یتیم یہ کنایا ہے کس سے؟ کمزور سے۔ کمزوروں کا حق بولو۔ میں کہتا ہوں مسلمان جو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک آدمی تھا اس کا پھٹا ہوا مذہبی آدمی ہے، اس کی بیگم نے اس کو بڑا ستایا، ایک دن وہ اپنی بیگم کو تانے دے رہا ہے تو مجھے آ کے بتا بھی رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے بولو خدا کی قسم اللہ کا خوف ہے جو میں تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کا خوف، ورنہ نہیں ادا کر۔ عورت بھی اللہ کے خوف سے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، مرد بھی اللہ کے خوف سے، ورنہ حقوق ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے حقوق کی۔ آدمی کہتا ہے نکلو پتلی گلی سے، آدمی پیڑے کھانے کے لیے آتا ہے آگے، حقوق دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو۔ یتیم سے مراد یہاں وراثت کا مال ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں۔ تو بلکہ ہمیں مذہب نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، اور نبی نے کفالت کی۔ نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے فرمایا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے فرمایا بچے میرے، میں کفالت کروں گا ان کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں، حالانکہ نبی کے بیٹے نہیں تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ کیوں کھانا کھا رہے تھے نبی کے ساتھ بیٹھ کے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کی گود میں پلے ہیں نا۔ ان کی والدہ سے نبی نے نکاح کیا تو فرمایا بچے بھی لے آؤ میں پال لوں گا، حالانکہ 40 دن گھر میں چولہا بولو نہیں جل رہا۔ یہ فیملی پلاننگ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا، اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوہ عورت کے بچوں سے شادی کر کے کون کفالت کرے گا؟ کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی یہ سیٹ کر دی ہے کہ بچے کھا جاتے ہیں تمہاری روزی، غربت مہنگائی میں، تو اپنا نہیں پیدا کر رہے تو دوسرے کا کیسے پالے گا؟ ہمارے نبی نے 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، 9 بیویاں بھی رکھی، اپنی اولاد بھی اور دوسروں کی اولاد بھی لے کے پال رہے ہیں۔ بتا دیا بھائی
پیسہ ضروری نہیں ہے, کفالت کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے نبی کے پاس, بچے تھے, فرماتے ہیں میں نبی کی گود میں تھا, یعنی نبی کی کسٹڈی میں تھا, تو مجھے نبی کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, کھانے میں برتن میں اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہو, اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. اب کھانے کی سنتوں میں لوگ یہ سنت بیان کرتے ہیں. دیکھو جب بھی کھانے کی سنت بیان ہوگی نا, یہ حدیث پیش ہوگی. نبی نے عبد الرحمن ابن سلمہ کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. حالانکہ اس سے بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچے کو پال کے تربیت کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی. یہ سنت مارکیٹ سے بالکل شک. کھانا بدتمیزی سے کھاؤ, اتنے نقصانات نہیں ہیں. دوسرے کے سامنے سے کھا لو, اتنے نقصانات نہیں ہیں. بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو, اتنے نقصانات نہیں ہیں. لیکن بیوہ عورتوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا ہے نا, اور ان کے بچوں کو جو لاوارث چھوڑ دیا, اس سے سوسائٹی تباہ ہو جائے گی, ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بس بات کو میں سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. انہی آیتوں میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا اوفوا المکیال اوفوا الکید اذا کلتم, جب تولو تو ناپ تول میں کمی مت کرو. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق دے لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. آج مسلمان یہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ کسی کے گھر کرائے پہ لیں, اپنا حق لینے کی باری آئے گی, پہلی تاریخ کو پورا سامان لا کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. مالک مکان کہتا ہے سر 5 تاریخ ہو گئی, کرایہ دے دو. کیا ابھی بھوکے مر رہا ہے کیا ہے, اتنی جلدی ہے کیا؟ بھائی جب آپ نے اس کا مکان 1 مہینہ استعمال کر لیا ہے تو پہلی تاریخ کو کرایہ دینا چاہیے تھا. چلو اس نے آپ کو اجازت دی 5 کو, پھر 5 کو دے دو, آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ لوگ کرایہ پہ گھر نہیں دیتے اپنا, ان کو پتا ہے جان کو عذاب بن جائے گا. ہمارے دوست تھے, کسی کو اپنی بائک دیتے تھے, کہتے تھے بھائی اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا. میں کہتا تھا لوگ تو کہتے ہیں بھائی کسی کی بائک سمجھ کے استعمال کرنا, اسے کسی کی سمجھ کے باٹ لگا دے گا. اپنی سمجھ کے. ٹھیکیدار ایک گھر وہ ہے جو اپنے لیے بناتا ہے, ایک گھر وہ ہے جو پہنانے کے لیے بناتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے لیے جو گھر بنائے گا اس میں آپ گھڑی کے لیے کیل ٹھوکیں, ڈرل مشین سے بھی نہیں ٹھوکے گی. وہ جو بیچنے کے لیے بناتا ہے کیل ٹھوکیں گے, پلستر پورا نہیں کر کے باہر. یہ سب مشاہدے کی باتیں ہیں. پلستر پورا باہر آ جائے گا, نل کا زیادہ ٹائٹ کیا پورا ہی گھوم جائے گا. ہر تھکی ہوئی چیز لگائے گا. پہنانا ہے نا, پہنانا ہے, پہناؤ نکلو یار, پھر وہ خود ہی بھگتتا رہے گا. بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ, اور اگر ایسا لو کوالٹی کا گھر بنائے تو بتا دو بھائی اس میں کیل ٹھوکو گے تو پلستر باہر آئے گا. اس میں جو ہے تمہارے سامنے, دھوکہ مت دو. آپ دفتر جاتے ہو, لیٹ پہنچ رہے ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, آپ کام میں وہاں ڈنڈی مارو, موبائل میں لگے ہوئے ہو, جو باس نے کام دیا وہ کر نہیں رہے. اسکول میں ٹیچر کو کام دیا پڑھانے کا, وہ پڑھانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ. ہماری والدہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی, ٹیچر تھی. میں جب بھی جاتا تھا نا, بچپن کا واقعہ بہت پرانا, یہ 85 کی بات کر رہا ہوں گا, 1985 چھوٹا بچہ تھا میں, تو ساری ٹیچریں سویٹر بن رہی ہوتی تھی بیٹھ. سب کے بچوں کے سویٹر جو بنتے تھے نا, پہلے زمانے میں خواتین خود بنا کرتی تھی سویٹر, ریڈی میڈ کا رواج کم تھا. سب کے بچوں کے سویٹر کہاں بنے جاتے تھے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سویٹر بن رہے ہوتے. تو میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ ایسے اسکول بھی ہیں جن میں ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, اسکول نہیں ہے. یہ ہیں. تو ایک آدمی نے مجھے تصویر بھیجی, سندھ میں کسی جگہ کی نا گدھے بیٹھے ہوئے, وہ اسکول کی 4 دیواری ہے, اس میں گدھے بیٹھے ہوئے اندر, سچی مچی کے گدھے, جو گدھے ہوتے ہیں ڈی2 والے وہ. اور کہا ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, اسکول ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے. ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں. ایک ٹیچر کا فون آیا کہ بھائی مجھے تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پڑھائے بغیر حرام ہے تنخواہ. کہہ رہے ہیں میں تو جانا چاہتا ہوں, اسکول ہی نہیں ہے, اسکول میں گدھے گھوڑے بندے ہوئے ہیں, گورنمنٹ بنا ہی نہیں رہی. میں نے کہا بھائی جائز پھر بھی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. عوام آپ کو پڑھانے کے بدلے میں دے رہی ہے. اگر گورنمنٹ نے اسکول ہی نہیں بنا پائی ہے, اور کاغذ میں ہے وہ اسکول, کاغذ میں یہ ہے کہ ٹیچر بھی جا رہے ہیں اور بچوں کے ماشاءاللہ اتنے نمبر, بچوں کے نمبر بھی گھر پہنچ رہے ہیں. اور نمبروں کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ میرا ماموں ہے, اس کے نمبر, یہ میرے ماموں کا بچہ ہے تو اس کے نمبر 70, یہ چونکہ سگا بھائی ہے 80, یہ بھائی بھی ہے اس سے, اور یہ اس نے میرا فلاں کام بنایا تھا 90, یہ ہو رہا ہے. تو ٹیچر کی تنخواہ ایسی صورت میں حلال نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں جب تم حق دے نہیں رہے ہو تو لے کیسے رہے ہو؟ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اور بھی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, تو میں نے بس مختصر اس کے کہا, وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے
جو بھی نعمت کسی کو دی ہو تو اللہ کہتے ہیں ناشکری مت کرو. تو ناشکری کے یہ سارے کام ہیں جو اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کے ناشکر ہیں. اور ان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے نماز کی پابندی. اللہ بے نمازی کو شکر گزار مانتا ہی نہیں. قرآن میں جتنا نماز کو فوکس کیا گیا ہے کسی عبادت کو فوکس نہیں کیا گیا. ہر جگہ اہل ایمان کی علامات میں نماز قائم کرتے ہیں. نماز مسجدوں میں ہوتی ہے. اخپل طریقے سے ہر آدمی پڑھ رہا ہے آج کل, جہاں موقع ملتا ہے. یار بھائی نہیں, یہ مسجدیں کس کام کے لیے بنی ہے؟ جماعت سے نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز جماعت سے, ظہر کی نماز جماعت سے. کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے نماز کے لیے. ہمارا یہ چل رہا ہے کہ فارغ ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے. نہیں بھائی, نماز کے لیے فراغت کرنی ہے. نماز سے فارغ ہو جائیں گے پھر کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو حکم دوں جا کے گھروں میں آگ لگا دے. وہ اتنی سخت وعید ہے اس پہ. قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت اور کاروبار ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکتا. یعنی جماعت سے نماز. تو مسلمان تجارت بھی کرتا ہے, دنیا کے سارے کام کرتا ہے, لیکن نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے. تو اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے, شرک کرتے ہو, مالی لین دین میں دو نمبریاں کرتے ہو, تو بھائی آپ اللہ کی نظر میں ناشکرے ہو. تو پھر اللہ کی پکڑ کے لیے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ کی پکڑ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور موت سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی کچھ. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے. اچھا, تنظیم اسلامی کی طرف سے تفسیر قرآن کا پروگرام ہوگا نا رمضان میں, تو اس مسجد میں ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس دورے میں شرکت کرنی ہے, سمجھ رہے ہو. تو رمضان کو کارآمد بنائے. دیکھو مرنا سب نے ہے اور بڑھاپا بھی سب پہ آنا ہے. یہ جو نوجوانوں میں آج کل گرل فرینڈ کی عیاشی آئی ہوئی ہے نا, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی. صحت ویسے ہی آج کل پیزے برگر والی صحتیں زیادہ چل نہیں رہی ہیں. کسی نے کہا بھائی جوانی میں اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ بھائی جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے, کسی بزرگ کا میں مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا, سب کے ساتھ ہو. تو اس سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں تو پھر اللہ قدر کرے گا. ورنہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی نیک شریک. اور یہ جو بوڑھے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں نا, یہ وہ ہیں جو جوانی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ جوانی میں مسجد میں نہیں آئے نا تو یہ ذہن میں نمبر رکھنا کہ بڑھاپے. میں نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں نہیں آئے, خدا کی قسم مسجد سے ان کو اتنی وحشت ہوتی ہے, مسجد میں 2 منٹ کے لیے بٹھا دو پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ. تو جوانی میں آ گئے نا تو پھر بڑھاپے میں آؤ گے, جوانی میں نہیں آئے تو پھر یہ بھول جاؤ کہ میں بڑھاپے میں آؤں گا. غیر مسلم جوانی میں مسلمان ہوتے ہیں, بوڑھوں کو ہم نے بہت کم مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ جوانی تو عیاشی کی عمر ہے, لیکن فرق کیا ہے, جوانی میں جیسے شہوت بہت ہوتی ہے, بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بریکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو جو 0 میٹر گاڑی ہے نا, نئی گاڑی, اس کی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو کہ زو کر کے بھاگے گی, بریک بھی ایسے ہی لگے گی. کیا خیال ہے؟ جب گاڑی پرانی ہو گئی تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, ڈنگ 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 کر کے چلے گی. بریک پہ بھی جب پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر بعد جا کے ہو گیا. تو جوانی میں شہوتیں ہوتی ہیں, یہ کر لوں, وہ گناہ کر لوں, شراب پی لوں, لڑکیوں سے دوستی لگا لوں, فلمیں دیکھ لوں, فوش فلمیں دیکھ لوں, یہ کر لوں, ادھر مال خسیٹ لوں. لیکن اگر رکنا چاہے تو بریکنگ پاور بھی عزم کر لیتا ہے نہیں کرنا, جاؤ ایسی کی تیسی. تو اس لیے جو آپ کو بوڑھے لوگ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں جوانی میں اچھے کام کیے ہوئے, تو اللہ توفیق دے رہا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں بوڑھا ہو کے نیک بنوں گا. بوڑھا ہو کے بدنظری چھوڑنا بڑھاپے میں بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یار بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرے گا. نا 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 نا, ابھی بریکیں مضبوط ہیں, دل چاہ رہا ہے نظر جھکا لے گا, برداشت کر لے گا. جو جنہوں نے جوانی میں, ہمارے ایک استاد تھے لیاری میں, امام تھے وہ, انہوں نے بتایا ایک بڈھا میں نے دیکھا, 2-3 بوڑھے انہوں نے کہا, اچھے نیک لوگ بھی تھے وہاں پہ, لیکن ہر سوسائٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں 2-3 بوڑھوں کو دیکھتا تھا, وہ گلی کے نکڑ پہ آ کے صبح بیٹھتے, اور کوئی عورت گزرتی نا یوں پورا گلی کے آخر تک اس کو گھر تک پہنچا کے آتے. کام ہی یہی تھا. طاقت کچھ بھی نہیں ہے باڈی میں, کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. ٹھڑک دیکھو آپ, کہہ رہے اتنے برے لگتے تھے یار, تم جاؤ کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ مسجد میں جا کے بیٹھو. بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, اللہ اللہ کتنے اچھے لگتے ہیں. کیا مل کچھ بھی نہیں رہا, بس وہ تو ایکٹنگ کرتے تھے. میں کیمرے کے سامنے بھی ایکٹنگ نہیں کرتا, کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آئیں گے تو پوری ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ٹھڑک سے نا, وہ زبان جیسے باہر نکلی ہوئی ہوتی تھی ایسے حسرت سے. تو جس نے جوانی میں کنٹرول کر لیا تو بڑھاپے میں بھی نظر جھکے گی. جوانی میں کنٹرول نہیں تو بڑھاپے میں شہوت تو ختم, یعنی طاقت تو ختم, حرکت ختم نہیں ہوگی. ایک مرید نے مجھے کہا
کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں, مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو, ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا, یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی, بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے بولو نا, بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹنڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹنڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ. ماں اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا, جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو دو. کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے, محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے, پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف. اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے. کہاں فون کریں گے, ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا, آغا خان میں پیسے یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھ کے بولیں گے بھائی اپنے اب کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھنے. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے, بیوی نے, تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا, بھائی پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو, وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, لو بھائی پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں, پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے, وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے, پیر صاحب تو ایسے خراما چلتے ہیں, کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور ایک ابا ہیں ٹھرکی, ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں, کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹکٹی باندھ کے ان کو دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق
ختم کر دو, کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے, اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے, حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بیچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم بختوں پورا فالو کرو, آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, بھی میں نہیں جاتا, بھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا. امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خرامہ چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مخصوص. مفتی رشید احمد صاحب تو اس کے بھی بہت خلاف تھے کہ یہ جو خانقاہوں میں مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص کرتے, جو پیر صاحب نے ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی آپ, جو پیر صاحب نے پجامہ جس ٹائپ کا پہنا ہے وہی پجامہ آپ کا, پیر صاحب نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہی کرتا آپ کا. یہ بھی دھڑے بندی ہے بھائی, جیسے سب مسلمان رہتے ہیں ایسے ہی رہو نا, ایک الگ سے کیوں اسٹائل بنایا ہوا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی پگڑی کا یہ اسٹائل نہیں تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا پگڑی کا یہ, مفتی رشید احمد صاحب کے بال اتنے بڑے, بولو نا ہم ان سے بیعت تھے باقاعدہ صحیح طریقے سے, جسے پراپر مرید بولتے ہیں. 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے بال رکھے, بلکہ ہم نے ٹنڈ کرائی, ان کے بال تھے, اور جب بال رکھے تو ان سے بھی بڑے رکھ لیے. ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کوئی بات نہیں یار, پیر اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان کا ایک شاگرد ہے. اب میرے شیخ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی عادت ہے سفید کرتا پہننا, دیکھا ہوگا آپ نے, زیادہ تر سفید کرتا پہنتے ہیں اور رومال بھی رکھتے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے بھی یہی شروع کر دیا, سفید کرتا اور ہر وقت رومال. انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا, تو ابھی جوان آدمی ہے, تیری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, کیا پیر بن کے بیٹھ گیا تو ابھی؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا عشق ہو گیا اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے, وہی رومال آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کی ویڈیو میں, سفید رومال ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جاہ پیدا ہوگا اس سے. نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ. بھائی ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نا نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا, الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے تھے کہ نواں آیا ہے سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ اب عادت تو ہوتی ہے نا, ٹافی کھائی پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا, کفر بھی بواح, جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ بھئی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے. وہ بھائی اتنے پابند تھے, 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ
भारी जिस्म के मोटे थे, वो हजरत फरमाते हैं मुझे मोटा इमाम नहीं चाहिए, मुझे वहशत होती है। तो मुझे इमामत के लिए रखा इसलिए था, मैं नाइब इमाम था और मौलाना सुल्तान साहब वो असल इमाम थे, दोनों बारीक थे। फरमाया इमाम पतला होगा, रुकू में जाके रुकू से उठेगा, फरमाया ये जो भारी भारी होते हैं मुझे बहुत वहशत सी होती है। नहीं, तबीयत की एक नफासत की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो मोटा इमाम है उसको निकाल दो आप, लेकिन वो कहते थे कि जब ये रुकू जब वहां मुझे वहशत होती है, मुझे दुबला पतला आदमी चाहिए इमामत के लिए। क्या चाहिए? बहुत उनको वहशत होती थी, मोटा इमाम या मोटा। एक मौलवी साहब कंधे पे रुमाल रख के ना मुंह में ऐसे रख के जा रहे थे, हजरत ने उनको देखा है, इतनी सख्त तंबी किया ना, फरमाए क्या पर्सनैलिटी की वाट लगा रहे हो अपनी, कौन सा है कहीं जाने का। थे मौलवी, ठेठ मौलवी, लेकिन खानदानी थे और बड़े बुजुर्गों की सोबत उठाई थी। वहीं जाके तुम्हें पता चला यार इस कॉल्ड बुजुर्ग, इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है, डिसिप्लिन है। और इतनी तबीयत में नफासत, इतने गमले फूलों के घर में भी, घर से बाहर भी, और पौधों को पानी देते थे खुद से रोजाना, डेली सफाई सुथराई। एक तालिब इल्म की टोपी रह गई थी अंदर, हजरत ऐसे लेकर आए हैं इतनी, और थोड़ी सी गंदगी को हजरत जो बयान करते थे ना, लोग समझते थे शायद यहाँ गटर उबल रहे हैं, जाके देखते कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हजरत की नजर में बहुत बड़ी गंदगी होती थी। तो इतना डिसिप्लिन। तो जब दफ्तर में आके घड़ी देखते, हम नए आए थे, नए आए थे, सोनिए, हमें नहीं पता था। हजरत फरमाया बताओ मैं घड़ी क्यों देखता हूँ। हम लोगों ने तो बोला भाई इसलिए कि टाइम पे आए कि नहीं है। फरमाया इसलिए कि घड़ी सही टाइम बता रही है कि नहीं बता रही। मैं टाइम पे आया हूँ ये देखने के लिए घड़ी सही टाइम बता रही है कि नहीं बता रही। अब आप बताओ जो इतने डिसिप्लिन के पाबंद हो और वगैरह वगैरह, तो अब उनको मुलाजमत के लिए बंदा चाहिए था, तो एक नौजवान लड़का दे दिया गया कि भाई ये खिदमत करेगा। अब हजरत तो घर में अपने इल्मी काम में मशगूल हैं, वो कुर्सी पे बैठा रहता था, हजरत ने उसको निकाल दिया, दब भाग गए। हजरत फरमाया इस बेचारे की खेलने कूदने की उम्र है, मैं बता रहा हूँ इतने नफीस, लेकिन हर शख्स से उसकी एज के हिसाब से मामला किया जाएगा ना। फरमाया इसकी खेलने कूदने की उम्र है, इस बेचारे को यहाँ लाके बाउंड कर दिया, 6-6 घंटे बैठा रहता है ऐसे बुत बन के ही। इसको बोला जाओ बाहर के लिए, वाली जॉब इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो हर शख्स की एक एज होती है, उम्र होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वकार आना शुरू होता है। बास पीरो मुर्शिद ऐसे हैं, मैं कहता हूं तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, भागो दौड़ो, घुड़सवारी करो, शादियां करो, फिलहाल फोकस किसको करो। खैर ये ऐड इजाफी कर दिया, शादियां हर उम्र में करो, उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। उस पर फिर मैं तफसील से इंशाल्लाह। ये शादियों पे भी बास पीरों ने अपने मुरीदों से खिलाफतें सल्ब की हैं, बीवी का दिल दुखा रहा है। शरीयत को सुपीरियर रखो मेरे भाई, शरीयत को क्या रखो। अल्लाह ने जो दूसरी शादी की इजाजत दी उसमें एक शर्त लगाई है कि 2 बीवियों के दरमियान अदल कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसमें यह शर्त नहीं है कि तुम्हारे पीर साहब इससे खुश होंगे या नाराज होंगे। इसमें पीर को वैल्यू देना ही गलत है, पीर का काम नहीं है ये। आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, जिस्म आपका, ख्वाहिश आपकी। पीर साहब नाराज होते हैं कोई बात नहीं है। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे पीर साहब भी तो नाराज होते थे, लेकिन मुझसे इस सेंस में नाराज नहीं हुए कि शरीयत के खिलाफ। उनकी राय ये थी कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे साफ बोल दिया भाई करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब शरीयत ने इजाजत दी, मैं रोकने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। आप करेंगे, मैं नाराज नहीं हो सकता, मुझे शरीयत ने इजाजत नहीं है। नाराज इस सेंस में थे कि वो ये समझते थे कि नहीं होनी चाहिए, ये आदमी दीन के काम नहीं कर पाएगा, झगड़ों में लगा रहेगा, फड्डों में लगा रहेगा, 2 बीवियों के झगड़े ही निपटाता रहेगा। तो इस सेंस में कोई अगर मशवरा दे तो मशवरे की हद तक ठीक है, लेकिन पीर साहब उस पे नाराज हो जाए, क्यों कर लिया आपने। और फिर मैंने जब मना किया था, ये अथॉरिटी पीर मुर्शिद के पास बोलो नहीं है, ये हमारे रब ने हमें परमिशन दे दी और इस्लामी कानून है ना, लॉ है। इस्लाम ने लॉ बनाया तो पीर मुर्शिद से पूछ के थोड़ी बनाया है। मैं इस मौके पर अक्सर एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, वो किसी पीर से बैत था, पीर भी बरहक पीर थे। पीरों में भी ज्यादातर तो 2 नंबर होते हैं ना, मैं 1 नंबर पीर की बात कर रहा हूँ। आमिलों में 2 नंबर होते हैं सारे ही, पीरों में सारे 2 नंबर नहीं होते, नेक भी पीर मुर्शिद होते हैं। तो आया, कहने लगा कि जी एक तलाक याफ्ता खातून, बेवा खातून से मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरे पीर साहब इजाजत नहीं दे रहे। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपके ये लड़की अगर आपके पीर साहब की बेटी होती है जो बेवा होती है, फिर अगर आपको इजाजत देते तो भी इश्काल था, इजाजत ना देते तो भी इश्काल था। इजाजत देते तो सवाल पैदा होता है दूसरों की बेटियों के लिए उसूल कुछ और अपनी बेटी के लिए उसूल कुछ और इजाजत ना देते तो भी जुल्म था अपनी बेटी के लिए। एक रिश्ता मिल रहा है जिसको वो पसंद भी कर रही है, वो उसको घर लेके दे रहा है, उसके सारे खर्चे उठा रहा है, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता दाव पे क्यों लगा रहे हो। बेवा औरत की आसानी से शादी हो जाती है हमारी सोसाइटी में, किसी जवान आदमी से होती है, ऐसे आदमी से होती है कि बहुत जल्द दोबारा बेवा होने का चांस होता है। बेवा औरत की शादी जिस बंदे से होती है ना, आप देख लो, जो भी बेवा औरत शादी करती है दोबारा बेवा हो जाती है, फिर शादी करती है बहुत जल्दी, तो लोग उसको मनहूस समझना शुरू कर देते हैं। यार जिस औरत से शादी, जिस मर्द से शादी करे वो मर जाता है। भाई वो शादी ही ऐसे बुढ़े से हो रही होती है कि वो वाजिबुल इंतकाल होता है। एक तो वाजिबुल चमाट होता है ना, एक होता है वाजिबुल इंतकाल, जिसका थोड़े दिनों में इंतकाल होने वाला है। तो बेवा औरतें की बेचारियों के, जवान आदमियों के थोड़ी रिश्ते आते हैं। मैंने कहा यार अगर तुम इस शादी से इंकार करोगे,
اپنے پیر کے کہنے پہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اس لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے, صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا, اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم. پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں. 3 باتیں ہو گئی نا, جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم. اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کر دیں, مسجد کے امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اس امام کو کیا پتا بھائی, یہ اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے. جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے. یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹنڈ نہیں کرائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو, تو ٹنڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا, تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے, جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی, جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بچ جائے گا, تو یہ اصلاح سے, اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا, تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے, گردن پتلی ہونے کے بجائے, منہ سے بولو یار, موٹی ہو رہی, توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے, کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں. آپ بڑے ایکٹیو تھے, ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں, جو بھی کام ہو, پڑھائی, جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں, بولو, تباہ کر رہے ہیں, برباد. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے, بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسلام زمین میں دھسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں, یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے, رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کمانا شروع ہو گئے. پہلے ورزش بھی کرتے تھے, جم بھی جاتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, صحت کی بھی فکر کرتے تھے, اب صحت کی فکر بڑھنے کے بجائے, بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹ لیا کرو یار. میں جملہ ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ کچھ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. پھوٹنا نامناسب لفظ ہے. پیر کی صحبت سے اخلاق آنے چاہیے, بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی پیر کی ایک صفت. ابھی تو نہ بناؤ پیر, میں کب کہہ رہا ہوں, تمیز آنی چاہیے. یہ پھوٹنا اور ٹوپی کرا دی کیا ہے, یہ لوگ نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں, کیسے اخلاق ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس پیر کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے جہاں انسان کی اخلاق میں شائستگی پیدا ہو. چماٹ, واجب الچماٹ, واجب التھپڑ, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. خیر دیکھو, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک اخلاق کے تکلف ہوتے ہیں. تکلف میں مت پڑو, تکلف کیا ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے نا, میں کانپنے لگتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آداب کا ملحوظ رکھ کے مفتی صاحب سے سوال اگر نہیں پوچھا تو ایسا نہ ہو یہ دل پہ لے جائیں. اب وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت عرصے سے, وہ جو اردو بھی ایسی ادب والی نا, تو کچھ متعلقہ امور تھے اس سے متعلق,
ان امور پہ آپ سے میں تبادلہ خیال کا خواہاں تھا. بھائی پھوٹ یار, استغفر اللہ, منہ سے بول یار, جلدی سے کیا پوچھنا ہے تو نے یار, میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آداب, وہ ان کو خیال تھا کہ سب علماء سے اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. علماء ہے نا تو بہت ہی یہ وہی ہو گیا. رخصتی میں دلہن سے بات چیت کیسے شروع کی جائے, تو آدمی کہہ رہا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بس کر یار. بیوی بولے گی مرزا غالب سے شادی ہوئی ہے میری, اس سلسلے میں کیا ہوا ہوں, حاضر ہوا ہوں. تکلفات کی دنیا ہے, تو وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں یار. بھائی پھوٹ, یعنی منہ سے بولو یار جلدی سے. تو وہ 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب وہ کہیں آ رہے ہوتے میں راستہ بدل لیتا. تو ایک نوجوان بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا یار, کہتا تھا یار یہ صاحب مشکل کیس ہے, یہ صاحب کیا ہے, بہت مشکل کیس ہیں یہ. اسٹارٹنگ میں اتنا ٹائم, پھر آداب میں, اور پھر ہاں جناب اور خواہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. بھائی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ اب دیکھنے میں تو لگیں گے اخلاق, اگلے کو آپ کیا دے رہے ہو, ٹینشن. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار. یہ واقعات میں جو قرآن و سنت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, باقی تو بیان قرآن و حدیث پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کا جو ہے نا, ایک ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ ہر دور کے حساب سے طریقہ چینج ہوتا رہے گا. جب میں کالج میں تھا نا, تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے. پہلی دفعہ جب ہم گئے, پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا, تو میں تو وہیں داخل ہو گیا. وہ نہیں ہوئے, لیکن وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ نہیں, قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں, 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اما ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملا کو چاہیے, اور یہ چندے کے پیسے نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں اصل میں 20-20 بچے ہیں نا, چندے کا مال آ رہا ہے, 1 روپے بھی میرے پاس چندے کا نہیں آتا. حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اور حلال بھی نہیں, نامناسب کمائی بھی نہیں کھاتا میں اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں. کچھ کمائیاں حلال ہوتی ہیں لیکن علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں, ان سے بھی اوائڈ کرتا ہوں الحمدللہ. تو صرف اپنا نام بیچ کے کماتا, کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہر مہینے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا نیچے لے آئیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا. 18 سال ہم لوگ تھے, تو میں وہیں ایڈمٹ ہو گیا, یعنی وہیں میں نے داخلہ لے لیا. اب میں نے وہاں عجیب وقار دیکھا. وہ ظاہر ہے کچھ نئے نیک لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. ہم تو کالج کے تھے, لونڈے لپاڑے چلے گئے, ہمیں وہاں کے آداب معلوم ہی نہیں تھے. تشریف لا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں چل رہی تھی. ہم تو کہتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس یہ تھا. تو شروع میں بہت ٹینشن میں گیا نا کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن, کیونکہ وہاں کا ایک عام طور پہ مدرسوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی پرانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو حضرت نے ایک دن کیا ہوا, جتنے بھی دفتر میں آفس میں سب بیٹھے ہوئے تھے, سب سے تعارف شروع کیا. حضرت نے ایک سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا جی. ایسے تواضع میں نا زمین میں گڑ گئے. ان کا نام بھی مجھے ابھی بھی معلوم ہے, لیکن میں بتاؤں گا پھر وہ برا نہ سمجھے. بتا لیتا ہوں, مولانا احسان وقار صاحب, ٹھیک ہے نا. حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, احسان وقار. احسان وقار. حضرت کہہ رہے ہیں کیا, انہوں نے کہا احسان وقار. مولانا احسان نہیں جن کے ساتھ ہم کل ملے. حضرت کو بڑی تکلیف ہے. دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, عامر. کہ بید بھی نہ ہو جائے نا, بید بھی نہ ہو جائے. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, عامر. مفتی عامر نہیں جو بیچارے شہید ہو گئے, وہ تھے اس وقت طالب علم تھے. کیا کرتے ہیں, ابا ان کے بڑے بزنس کروڑ پتی تھے وہ ماشاءاللہ. مولانا احسان وقار صاحب کے والد بھی, اور یہ جو طلبہ ہمارے ساتھ تھے وہ غریب نہیں تھے, سارے مالدار لوگ تھے. تو وہ ان سے پوچھا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, اتنی ہوائی بس بلوٹوتھ کے ذریعے پیغام پہنچ گیا حضرت تک. آداب چل رہے ہیں, میں پریشان. میں نے کہا یہ کیا ہے یار. مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا, میں نے کہا طارق مسعود. کیا کرتے ہیں, میں نے کہا ابھی کالج کے 2nd ایئر میں تھا اس وقت, یعنی ایگزام دے رہا تھا. میں نے کہا SM سائنس کالج میں 2nd ایئر میں ہوں. فرمایا ارے دیکھو اس طرح بات کی جاتی ہے, مجھے ابھی تک وہ جملہ یاد ہے. فرمایا دیکھو ماشاءاللہ کتنا کلیئر بولے ہیں, یہ اس طرح بات کی جاتی ہے, تم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بات کر رہے ہو. تو حضرت بڑے خوش ہوئے مجھ سے پہلی مجلس میں ہی, جب میں نے اتنا کلیئر کہا نا, نام کیا ہے طارق مسعود, کرتے کیا ہو. میں نے کہا SM سائنس کالج میں 2nd ایئر کا پیپر دیا نہیں میں نے, لیکن ارادہ تھا کہ دے رہا ہوں. اور آئندہ کیا ارادہ ہے, 4 شادیوں کا. خیر یہ زیادہ ہو گیا, اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ تو اگر ایسی اس وقت ارادہ نہیں تھا میرا, اس وقت تو ہمیں یہ تھا کہ ایک بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اب دیکھو حضرت مجھ سے کیوں خوش ہوئے, اس لیے کہ بھائی وہ ادب جس میں تکلف ہو, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بندہ کیا کہہ رہا ہے, زمین میں ہی گڑا جا رہا ہے یار, یہ تکلف ہے, یہ ادب نہیں ہے. ایسے اور مثالیں آ رہی ہیں لیکن رہنے تو اس کو.
اچھا اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے کہ میں کسی کو ہنسانا چاہوں نا لٹا دوں ہنسا ہنسا کے, رلانا چاہوں نا دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دو تم کو. ایک دفعہ کیا ہوا, میں کلاس میں لیکچر لے رہا تھا طلبہ میں, حسامی کا نا درجہ خامسہ کا لیکچر تھا. میں نے طلبہ کو پہلے رلایا, میں نے کہا میں تمہیں اتنا ہنساؤں گا تم لیٹ جاؤ گے. پھر میں نے ہنسانا شروع کیا, پیٹ پکڑ کے نا وہ کہنے لگے خدا کے لیے چپ کر جاؤ, ایسے مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے, مر جائیں گے ہم, مر جائیں گے. اچھا خیر, بات پیر و مرشد کی چل رہی تھی, ہم کیا اچھی چوری حرکتیں بیچ میں ہم نے شروع کر دی, اللہ معاف فرمائے. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے ماں باپ سے محبت بڑھ رہی ہے, مسجد کا امام اچھا لگ رہا ہے, دوسری دینی تنظیمیں بھی اچھے لگ رہے ہیں, دوسرے پیر بھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, تورات اور انجیل نہیں پڑھا رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے یہی ہے, باقی تو سب ایسے ہی بیچارے فارغ, وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اور اگر پیر صاحب یہ کرتا پہنتے, میں نے نیلے کلر کا پہن لیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤں گا, نہ یہ پیر و مرشد کی اطاعت کے خلاف ہے. پیر ٹنڈ کرا کے رکھتا ہے, میں نے اگر بڑے بال رکھ لیے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیر اگر جوان ہے تو اس کی اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چوتھا پوائنٹ کہ پیر کے پاس بیٹھ کے سستی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو, سستی کم ہو رہی ہو, چستی پیدا ہو رہی ہو. تو یہ جب ہوگا جب پیر بھی چست ہوگا. پیر بھی اگر ایسا 24 گھنٹے بیٹھا ہی رہتا ہے, زمین میں دھنسا ہی آ رہا ہے نیچے. بعض پیر ایسے ہیں جب جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں, اصلاح و ارشاد کی محفل چلی, آپ بھی نیک بن جائیں, آپ بھی نیک, بہت اچھی بات ہے یہ تو, اسی لیے تو پیر کے پاس جایا جاتا ہے. پیر کی اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس زمانے میں جسمانی ایکٹیویٹی کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن ہے؟ مینٹلی ہیلتھ بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے ایک بیان کر دیا تھا, اس پہ بہت لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیگم صاحبہ کو نا تھوڑا سا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کراؤ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. بہت سی لڑائیاں گھروں میں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, دونوں موٹے ہیں. جب آپ میں ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, میں بار بار بتاؤں, جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر میں بزرگوں میں بھاری جسم کے لوگ ہیں, وہ نیچرلی ہے, قدرتی طور پہ. میں اس موٹاپے کی بات کر رہا ہوں جو کھا کھا کے, پیزے برگر کھا کھا کے. جو آدمی پیزے برگر کھا کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جب وہ خوش نہیں رہے گا تو ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا. وہ جب ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا تو شوہر ہے تو بیوی کو ٹینشن دے گا, بیوی ہے تو کس کو ٹینشن دے گی؟ شوہر کو ٹینشن. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. بھائی تم جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ تصدیق کریں گے اس کی. آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سمجھنے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یہ روزوں کو پسند کیا ہے. اگر پیری کھا کھا کے گول کھا کھا کے, جو نیچرلی ہے بھائی, بہت سے بزرگ بھاری جسم کے ہوں, خدا اللہ کی قسم ان کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اللہ ہمیں رسوا کرنے پر آ جائے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ تو کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو قیامت میں پتا چلے گا کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اتنی شریعت تو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے نا. اگر پیری کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, نہ واکنگ کا معمول ہے پیر صاحب کا, نہ جاگنگ کا معمول ہے, نہ پیر صاحب کو کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی ہے, یا تو بوڑھے ہو گئے ہو بیچارے بہت زیادہ, جوان پیر ہے اور یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو بھی بیکار بنا رہا ہے. پھر وہ آپ کو بھی کیا کر رہا ہے بھائی؟ پیر کو فالو کیا جاتا ہے نا اعمال میں, پیر کا اپنا عمل یہ ہو تو وہ تو سست لوگ سوسائٹی میں پیدا کر رہا ہے. تو پیر میں تہجد بھی دیکھی جائے گی, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گناہ چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ رہے, یہ تو اول درجے پر ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, کیونکہ اگر آپ نے صرف ان چند اعمال کو فوکس کر لیا تو آپ ان اعمال میں تو ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن سوسائٹی کے ناکارہ ترین فرد بن جاؤ گے آپ. اور بن رہے ہیں لوگ. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ بچہ نیک ہے, بیکار, یہ شرارتی ہے لیکن کام یہ کر کے دیتا ہے. یہ رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں گھروں سے, آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یہ بچہ نیک ہے, پڑھائی میں زیرو ہے. یہ بچہ نیک نہیں ہے, پڑھائی میں کیا ہے؟ ہم نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے وہ ریٹرن کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہمیں اپاہج نہیں بناتا, معذور نہیں بناتا, اسلام ایکٹیو بناتا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ طاقتور سوسائٹی میں وہ کچھ کر سکتا ہے مثبت کام جو کمزور نہیں کر سکتا. کمزور دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے. تو بوجھ مت بنو, اپاہج مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد فرد بنو. کارآمد فرد بننے کے لیے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو پڑھائی کو میں آگے جاؤ, آپ ان تمام دنیا کے شعبوں میں جاؤ جو کسی قوم کو
کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیر سے بیعت ہونے کے بعد سوسائٹی سے کٹتے چلے جا رہے ہو, اپنے ایک ماحول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہو, ایک مخصوص کرتے پجامے کے اندر باؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ پیر آپ کو عضو معطل بنا رہا ہے سوسائٹی کے لیے, ناکارہ بنا رہا ہے یہ سوسائٹی کے لیے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ. میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان نیوی کے ایک بہت بڑے آفیسر مجھ سے ملے, میں ان کا رینک اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ کوئی سمجھ نہ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ تو پردہ رکھنا چاہیے نا. وہ بیعت ہوئے کسی پیر صاحب سے, بہت اچھی تبدیلیاں آئی ان کے اندر, وہ اتنا اونچا رینک تھا کہ بہت اونچا رینک تھا وہ, لیکن ان کے اندر تبدیلی آئی. تبدیلی کیا آئی؟ داڑھی رکھ لی انہوں نے, تہجد کی پابندی بھی یقیناً کر لی ہوگی, علماء کی خدمت اتنی کہ جو بھی عالم جائے وہ ان کو چائے پلائیں, خدمت کریں. اور اب وہ خانقاہ میں وقف حضرت جی کے لیے, بڑے نیک, بڑے پرہیزگار. میں ان سے ملا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ماشاءاللہ آج ان کا رویہ دیکھیں آپ, ورنہ ایسے بڑے رینک کے آدمی ہوتے تو تکبر کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کتنی تواضع, رکشے والوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, ٹماٹر والوں کے, بلکہ دیگ پہ بریانیاں بنا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کتنے متواضع. میں نے کہا ان کی تواضع پہ کوئی شک نہیں, میں 1.5 گھنٹہ ان سے ملا میں, لیکن میں نے کہا ایک بہت کارآمد آدمی کو بیکار بنا دیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں. ان پیر صاحب نے ایک بہت کارآمد آدمی جو سوسائٹی کے لیے, قوم کے لیے بہت, ایک نیوی کا تجربہ, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, ہسٹری پہ اس کو کمال, اس کو لگا کس پہ دیا ہے, اس کام. یہ پارٹ ٹائم میں اگر ہو جاتا نا, دیکھ کے ڈھکن کھول کے لوگوں کو چاول تقسیم کر دیا, ٹھیک ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے, انسان خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم یہ ٹھیک تھا. لیکن اتنا قیمتی آدمی جو اس لیول کا ہو, وہ سوسائٹی کے لیے ادارے بنا سکتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا پیر صاحب نیک ہوں گے, لیکن پیر صاحب کا جو لیول ہے نا وہ کیا ہے, بہت لو ہے. انہیں شخصیت کو دیکھ کے یہ نہیں, اس کی مثال ایسے ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم جس کے علم میں رسوخ ہو, کمال ہو, وہ کیا کرے, وہ مسافر, پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے نا, اب ایسے ہوٹل نہیں تھے پہلے زمانے میں, تو وہ کیا کرے, اس نے ایک سبیل کھول کے بیٹھ گیا وہ کہ بھئی میں لوگوں کو فری پھوکٹ میں پانی پلاؤں گا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, وہ لنگر کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ میں بریانیاں بانٹوں گا, لوگوں کو فری میں کیا کھلاؤں گا, بریانیاں کھلاؤں گا, یا لوگوں کو فری میں پانی پلاؤں گا. تو فرمایا اس عالم کو اس عمل پہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے وہ 100 میں کسی ایک میں ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا وہ خدمت کرتے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو, اب دیکھو ایو کلینک میں ایک ڈاکٹر ہے, ہڈی جوڑ دی, ان کے بیٹے سے میں ملا, ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کے بیٹا میرے سے میں نے ان سے ملا اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی خدمت کی. کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کے بالکل الگ ہو گئی تھی. ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کی, ایلفی سے نہیں جوڑی, پراپر جوڑ دی. بندہ چلنے بھاگنے دوڑنے لگا, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے یار. مجھے جب پتا چلا ایک تقریب میں ان ڈاکٹر کے بیٹے آئے, میں گیا ان سے ملا, ان کا نمبر میں نے پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے لیا بھی تھا, وہ خود بھی ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہیں. اب ایک ڈاکٹر جس کی ایبلٹی, اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ ہڈی الگ ہو گئی اور وہ جوڑ دی اس نے, اتنی تمیز سے بٹھا دی اس نے. اگر وہ دیکھ پہ بٹھا دو اس کو لے جا کے, اس کو بٹھا دو کس پہ لے جا کے, دیکھ پہ, کہ انسانیت کی خدمت کرا, ڈڑم دیکھ کا ڈھکن کھولا, فری پھوکٹ میں اپنے پیسوں سے دیکھیں خرید کے بانٹ رہا ہے. تو جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں بولیں گے یار اتنا اونچے لیول کا ڈاکٹر, مگر آپ اس کی تواضع دیکھو. آج ہی آغا خان میں ہوتا, اس کی عزت ہوتی, اس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوتی, آتا تو پھول بچھائے جاتے, لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے اس کو, اور کتنی عزت ہوتی. ڈیفنس میں اس کا 1000 بس کا بنگلہ ہوتا, ٹیلی ویژن میں اس کو بلا کے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے, انٹرویوز لے رہے ہوتے, کبھی امریکہ جا رہا ہوتا, کبھی جاپان جا رہا ہوتا. لیکن اس کی تواضع دیکھو یار, آہا کتنا مٹا دیا اس نے, مٹا دیا, ایسا مٹایا ہے, دیکھ پہ بیٹھا ہوا ہے, غریبوں کے ساتھ, ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. دائیں طرف وسیم رکشے والا, دائیں طرف سلیم چپلی کباب والا, فرنٹ پہ اور کون ہوتا, جمشید مٹھائی والا, اور پیچھے لطیف کباڑیا, کباڑ والا. اتنی تواضع, یہ ہے ان بزرگوں کی صحبت کے اثرات. یہ اللہ والے ہی بنا سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں بنا سکتا. بھائی اللہ والے تو بنا سکتے ہیں, اللہ والے نے بیڑا غرق کر دیا. پارٹ ٹائم اللہ والے یہ کام لیتے ہیں ان سے, پارٹ ٹائم, کہ تم وہاں جاتے ہو, تمہارا بڑا پروٹوکول ہے, تواضع کے لیے تمہیں دیکھ پہ بھی بٹھاؤں گا تاکہ تمہارے اندر تکبر ختم ہو. پارٹ ٹائم تو یہ ٹھیک تھا, لیکن کام ہی یہی ہو گیا ہے حضرت جی کا. اس کا مطلب میرے بھائی اب جن کی ہڈیاں ٹوٹیں گی وہ کون جوڑے گا؟ وہ ٹماٹر والا لطیف کباڑ والا تھوڑی جوڑ سکتا ہے. وہ کوئی بات نہیں, آپ 1000 گز کا بنگلہ لیتے ڈیفنس میں, آپ آغا خان میں پروٹوکول لے لیتے, کوئی بات نہیں, انسانیت کی خدمت تو ہوتی نا. تو اس لیے عضو معطل نہیں بن رہا. کتنے ذہین لڑکے ہوتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں یونیورسٹیوں میں, بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ ایسے مشائخ بھی ہمارے ملک میں بہت ہیں. میں تو وہاں لاس اینجلس میں اور سین فرانسسکو جو امریکہ میں بالکل ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, ٹیکنالوجی کا ہب ہے, وہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو ہمارے مشائخ کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. بڑا خوش ہوتا ہوں میں کہ یار اتنے
ہمارے مشائخ کے خلفاء اور مریدین ایسی ایسی گوگل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو فوکس کیا ہے, ایسی ایسی جگہوں پہ یہ پہنچے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دی تھی اس میں بھی خیانت نہیں کی اور دین کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. اور اصل بات یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہو نا اس میں خیانت اصل میں دین کے ساتھ ہی خیانت ہے, وہ دین دنیا الگ نہیں ہے اس مذہب میں. تو اس لیے میرے بھائی دیندار بننے کا مطلب بیکار بننا نہیں ہے, بیکار بننا نہیں ہے, کام کے بنو, مانگنے والے مت بنو, کھلانے والے بنو. تو جو بیٹھا ہوا ہے نا پڑا ہوا ہے دیگ آ رہی ہے خانقاہ میں اور کھا رہا ہے اور اس کو میں بولتا ہوں چماٹ مار کے باہر جا توبہ کر لے, وہ کم گناہ ہے. جو بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ نظر کی حفاظت کے چکر میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 40 دن تاکہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, تو اس گناہ سے آپ بچ گئے. ایک اور گناہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا بیکار رہنے کا. گھر کے اندر بند ہو کے اگر عورت سے نظر کی حفاظت کا ثواب ہے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہے؟ یہاں کون جائے گا بھائی؟ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, دنیا داری بھی ہوگی, نظر کی حفاظت بھی ہوگی, پھر بھی بد نظری ہوتی ہے, توبہ استغفار کرو یار. اس کی حفاظت کا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ رہبانیت اختیار کر لو. پھر تو آج بھی جاؤ اٹلی میں, یونان میں ایسے شہر ہیں, پادری وہاں جا کے رہتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ ہم شہر میں آئیں گے تو انٹی پہ نظر پڑ جائے گی, گناہ ہوگا, اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے, نکل جاؤ دنیا سے باہر جا کے جنگلوں میں ٹائم گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. سارے کام ہوتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے توبہ کرو میرے بھائی, لیکن عضو معطل نہیں بننا, سست نہیں. مجھے زیادہ جو بیان میں کرتا ہوں نا دینداروں پہ سستی کے خلاف, پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں رہا ہوں اس لیے مجھے سستی پہ غصہ بہت آتا ہے. دین آپ کے اندر, آپ کو, میں بھی سست ہوں, میں آپ لوگ بعض دفعہ بیان سن کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی ان کی لائف میں مینجمنٹ اور ایکٹیو ہوں گے, او ہو. ایسا نہیں ہے, ہم بھی آپ جیسے نیک لوگ ہیں, لیکن بات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے اندر بھی کوئی اگر برائی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے. بات تو صحیح کرنی چاہیے نا, لوگوں کو گائیڈ تو صحیح کرنا چاہیے نا, چاہے آپ کے اندر وہ خوبی ہو یا نہ ہو. تو گائیڈنس میں یہی ہے کہ میرے بھائی دیندار بنو, اس کا مطلب عضو معطل مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد بنو. میں اپنے شیخ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے. ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کلا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان, یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں؟ تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. ننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے, بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک اڑ چکا ہوتا. یہاں نہیں ہم بیٹھے ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے. کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے, اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے بھائی, اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا, لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے. یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے.